أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حاضرین محترم، میرے والد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. میں چند شعر اپنی گفتگو کے آغاز سے اس لیے پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس محفل میلاد کے صلہ میں ملنے والے اجر و ثواب میں والد گرامی قدر بھی شامل. خوشبلو نعت خواں تو نہیں ہوں، نعت پڑھنے کے لیے تو قاری سہیل صاحب اور مولانا شہزاد صاحب چاہیے، لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا کچھ حاضری پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آقا دے نور ظہور دیا وحدت ایک سیڑھیاں کلیاں دے آقا دے نور ظہور دیا وحدت ایک سیڑھیاں کلیاں دے کوئی بارش رب دی رحمت دی کوئی بارش رب دی رحمت دی سب نوری نوری تلیاں نے آقا دے نور ضرور دیا وحدت ذکریاں کلیاں نے ہویا فضل سمان رحیم دائے کوئی راز نیارا میم گائے کوئی راز نیارا میم گائے نیم نور عظیم دائے نور
پھلیاں 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 میں آقا سے نور ظہور دیا وحدت لکھیاں کلیاں نے اندہ راز حنیف نیارا دانوں سب تو یار پیارا دانوں سب تو یار پیارا ہویا جو مشتاق دیدار دیا ہویا جو مشتاق دیدار دیا در دل پر دامن کلیاں نے آقا سے نور ظہور دیا وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حیات صاحب بانی محفل محترم مقام عزت مآب رانا محمد عارف صاحب عظیم الشان ثنا خان گلستان عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلبلیں قاری محمد سہیل صاحب اور محترم محمد شہزاد مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان چہروں کو تر و تازہ رکھے جو چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے وقت ہیں، اور مجھے جان سے زیادہ پیارے یہ طلباء جن کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے چن رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کس کو سائنسدان بنانا ہے اس کا انتخاب دنیا والے کرتے ہیں، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ استاد ہو، خواہ وہ انٹرویو لینے والے احباب ہو۔ کس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کا انتخاب دنیا دار کرتے ہیں، کس نے اسکالر بننا ہے اس کا انتخاب دنیا والے کرتے ہیں، کس نے دنیا کے کس شعبے پر جانا ہے، ایس ایچ او بننا ہے، ایم این اے بننا ہے، اس کا انتخاب دنیا والے کرتے ہیں، لیکن کس نے قرآن کا خادم بننا ہے اس کا انتخاب عرش والا کرتا ہے۔ اللہ ان بچوں کو کبھی حقارت کی نظر نہ دیکھنا، کیونکہ میں نے جامع الاحکام میں جامع الاحادیث ایک مجموعہ ہے، اس میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ دنیا میں نہ ہوں تو آسمانوں سے ایک قطرہ بارش کا نہ برسے، زمین سے کوئی سبزہ نہ ہوگے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والے لوگ، یہی وہ بچے ہیں جو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت نازل۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں نے اپنے موضوع پر روشنی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک سورہ زلزال کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اسی جواب پر میں آپ کو لے چلوں گا۔ زلزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شدت کے ساتھ ہلنا، تھر تھرانا، کانپنا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها،
جب زمین تھرتھرائی جائے گی، ہلائی جائے گی خوب شدت کے ساتھ، یہ زمین ہل جائے گی، اس کے پہاڑ ہلیں گے، اس کے بیابان بیابان نہیں رہیں گے، جنگل جنگل نہیں رہیں گے، آبادیاں آبادیاں نہیں رہیں گی۔ یہ تو تھوڑا سا زلزلہ ہے جو آپ نے غالباً 2005 میں دیکھا تھا، یہ چھوٹا سا جھٹکا ہے، زمین کا ایک خطہ لرزا تھا، لیکن وہ کیسا سما ہوگا جب پوری زمین لرز رہی ہو۔ حاضرین محترم، قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے، ان تعلیمات کو ہمیں بھلا دیا ہے۔ جو بات میں کہوں وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، جو بات آپ کہیں وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا عرشوں کا مالک، خالق، زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا زبان مصطفیٰ سے کہلوا رہا ہے وہ جھوٹ۔ جب زمین کانپے گی خوب شدت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کچھ بوجھ ہیں، ان بوجھوں کو، ان ذخیروں کو زمین نکال دے گی باہر۔ وہ زمین کے اندر بوجھ کیا ہیں؟ مفسرین نے کہا، اور اسی صورت کی اگلی آیت بھی اسی بات پر روشنی ڈال رہی ہے کہ زمین کے اندر کچھ امانتیں ہیں، زمین ان امانتوں کو نکالے گی۔ زمین کے اندر کچھ راز ہیں، زمین ان رازوں کو اگل دے گی۔ وہ کیا راز ہیں؟ تو جب زمین پر پیدا ہوا تھا تب سے تیری ریکارڈنگ شروع ہے۔ تو نے جہاں جہاں زمین پر قدم رکھے زمین نے محفوظ کر لیا۔ تو نے زمین پر جہاں جہاں سچ بولا زمین محفوظ کرتی جا رہی ہے، جہاں جہاں جھوٹ بولا زمین محفوظ کرتی جا رہی ہے۔ جہاں پر تو نے زمین پر کے سینے پر کھڑے ہو کر کسی یتیم کے سر پر چہرے پر تھپڑ مارا تھا، زمین نے وہ بھی چیز محفوظ کر لیا۔ جہاں پر تو نے اپنے والدین کی گستاخی کی، نافرمانی کی، زمین نے وہ بھی محفوظ کر لیا۔ جہاں تو نے کسی غریب کی ہمدردی کی، زمین نے وہ بھی محفوظ کر لیا۔ جہاں پر تو نے کسی غریب پر ظلم کیا، زمین نے وہ بھی محفوظ کر لیا۔ جہاں تو نے زمین کے سینے پر کھڑے ہو کر رب کی نافرمانی کی، زمین نے وہ بھی محفوظ کر لیا۔ تو سمجھتا ہے کہ 7 قبروں میں بند ہو کر، یہ در و دیوار کی حجابات بنا کر، ان پردوں کے اندر میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ یہی پردے تو تجھے تیری ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ لکڑی پر میں بیٹھا ہوں تو یہ لکڑی بھی بولے گی، یہ مائک میرے سامنے ہے تو یہ مائک بھی بولے گا۔ جس زمین کے خطے پر آپ اور میں بیٹھے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اس زمین کے خطے پر کا ایک ایک ذرہ بولے گا، اور تیرے ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دے رہا ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جہاں پر آج تو ہم اپنے کاموں کو باپ سے چھپاتے ہیں، بھائی سے چھپاتے ہیں، بہن سے چھپاتے ہیں، ماں سے چھپاتے ہیں، رشتے داروں سے چھپاتے ہیں، دوستوں یاروں سے چھپاتے ہیں، اور قیامت تو یہ ہے، قیامت تو یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا حیا بھی نہ رہا، چھپانے کا تصور بھی ختم ہے۔ اپنے گناہوں کو جتنا اعلانیہ طور پر فخریہ بیان کریں اتنی عزت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ اپنے کرتوت، برے کرتوت اپنے دوستوں کو بڑے فخریہ انداز میں سناتے ہو، دیکھو گناہ بھی گناہ ہے، لیکن اپنے گناہ کو ننگا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، جس سے بے غیرتی جنم لیتی ہے، جس سے بے حیائی کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اپنے گناہوں، دیکھو خداوند تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، کہتا ہے گناہ کر لیا ہے اب پردہ ڈال، میری مرضی شاید میں تجھے بخشی دوں، تو دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے، اب تو حساب لینا ہی پڑے گا۔ تو نے گناہ کیا، تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، کیا پتا میں بخشی دوں، دوسروں کو گواہ کیوں بنا رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوا۔ توجہ ہے، قرآن سن رہے ہو؟ لیکن وہاں ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، بہن بھی ہوگی، بھائی بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، یار بھی ہوں گے، شریکہ برادری سب اکٹھا، جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، تمام کائنات اب پہلی اور بعد والی امتیں موجود ہیں، اور زمین تیری پوری زندگی کی داستان کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہی ہے۔
اب سوچو ہم نے زمین کے کس کس خطے پر کیا 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 ہے، تمہیں یاد ہے یا یاد نہیں؟ یہ زمین بیان کرے گی. وقال الانسان ما لها، جب زمین بول رہی ہوگی تو انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان، قرآن ہے، ما لها، انسان کہے گا ارے اسے کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ چپ ہو جا، رک جا، کوئی میرا طرف نہ دیکھ، کوئی میری التجا سن، بولتی جا رہی ہے، کوئی تو پردہ رکھ لے. مالہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ وہاں جنات بھی ہیں، وہاں ملائکہ بھی ہیں، ساری کائنات سن رہی ہے، حیوانات، جمادات، کائنات ساری سن رہی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. انسان کیوں تڑپ رہا ہے؟ سارے جو خاموشی سے زمین کی باتیں سن رہے ہیں، تو بھی سنتا جا. لیکن انسان اس لیے تڑپ رہا ہوگا کہ آج زمین کا موضوع انسان خود ہوگا. آج زمین کا موضوع انسان تڑپ کر کہے گا مالہا مالہا، اور زمین کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین کہے گی انسان، زبان حال سے جواب دے گی انسان آج تڑپتا ہے، تڑپتا رہے، آج بلکتا ہے، بلکتا رہے، بے قرار ہے، بے قرار رہے، التجائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا رہے. یاد کر کل میرے سینے پر جب تو خدا کی نافرمانی کرتا تھا، میں بھی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی او انسان تجھے کیا ہو گیا، خدا کی خلافت کا تاج سر پہ رکھا ہے، میرے وجود سے تیرا وجود بنا ہے، اور میرے سینے پر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ کل تو نے میری ایک نہ سنی، آج تو طرف، آج تیری میں ایک نہیں سنی، آج میں تیری. اب زمین بول رہی ہے یا اللہ میرے فلاں وقت پر فلاں جگہ پر میرے سینے پر اس نے یتیم کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، بالٹین کا کتا، غیروں کا حق مارتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، یا اللہ یہ اتنا بد کرتا تھا. ایک ایک جرم کو رب کی سامنے بیان کر رہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین ساری خبریں دے گی. قرآن اپنے گھر سے اٹھاؤ، ترجمہ کوئی سا پڑھو، سورہ زلزال 30ویں پارے میں ہے، زمین ایک ایک خبر دے گی. اس لیے تو اہل اللہ اپنی ہر حالت کی حفاظت کرتے ہیں. تم نے زمین کو اپنا سمجھا، زمین اپنی کب ہے؟ توجہ ہے؟ اپنا کون ہے؟ میں موضوع سے نکلوں گا نہیں، لیکن یہیں پر آپ کو اتنا ضرور سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین جس کے لیے تو بہن اور بھائی کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، ایک قدم لینے کے لیے، ایک فٹ لینے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ کہتا ہے دیوار ادھر رکھنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں ادھر رکھنی ہے، بس ایک قدم کا فاصلہ ہے. نہ یہاں مکان بننا ہے نہ کوٹھی، لیکن خدا کے بنائے ہوئے رشتے توڑ رہے ہیں. ضرور دیکھو جا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں، تو نے خود بنایا ہے بھائی، اس کو بھائی تو خدا نے بنایا ہے. یہ رشتہ کس نے جوڑا ہے؟ سارے بولو. مجھے آپ کے چہروں کی روشنیاں بتا رہی ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ذرا آپ کے جذبات بھی گواہ ہو جائیں. کس نے بنایا اس کو؟ تیرا بھائی، خدا نے. یہ رشتہ بنایا کس نے ہے؟ تجھے جرت دیکھ لو کتنی ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے کو تو توڑ رہا ہے. رشتہ خدا نے بنایا اور تو توڑ رہا ہے. اور ایک بازار سے دوست پکڑا، اسے بھائی بنا لیا. یہ کون ہے؟ یہ بھی میرا بھائی ہے. یہ رشتہ تو نے خود بنایا ہے. اور اگر یہ تجھ پر ظلم و ستم، کبھی بے وفائی بھی کر دے، کبھی دھوکہ بھی کر دے، تو تو کیا کہتا ہے؟ چنگی ماڑی سجنا کو شہ واڑی ہو جاندی کہ یار یاراں دا گلا نہیں کر دے. اصل پریت جنا دی جو رشتہ تو نے خود بنایا اس کے لیے اتنا دو، اور جو خدا نے بنایا اس کے لیے تنگ دو. توجہ ہے؟ دوستی ہے دوستی، لیکن وہ کیسی دوستی ہے
کہ دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہا ہے، وہ اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، بھائی وہ اسے بھی غصہ نہیں آ رہا، اس کی غیرت بھی مر گئی، مار باپ سے ماں کی عزت اور بہن کی عزت کو نیلام کر رہے ہو، یہ دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ یہ دوستی ہے جی، غصہ نہیں کرتے دوستی میں، وہ دوست نہیں ہے جو تیری عزتوں کو نیلام کرے، دوست وہ ہوتا ہے جو عزتوں کا پاسبان۔ دوست تو عزتوں کا پاسبان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا، یا ابن سودا، او کالے رنگ والی ماں کے بیٹے، ہو سکتا ہے اس کی ماں کا رنگ کالا ہی ہو، صرف تانا دیا تھا، گالی نہیں تھی، تانا دیا تھا، اور کالی رنگ والی ماں کے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، غصے میں کھڑے ہو گئے، ہمیں خبردار، سفید رنگ والی ماں نے مجھے جنم دیا ہے، کالے رنگ والی ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ میں سن لو قیامت تک جانے والوں، تمہیں اگر اپنی ماں کی غیرت آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ کو اپنی امت کی بھی غیرت آتی ہے۔ کسی کو گالی نہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد ہماری زبان سے گالی، سگا بھائی ہے، سگا باپ ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن رشتوں کو توڑے، کیوں؟ زمین ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری۔ میں سفر کو آسان سے جا کر کے انشاءاللہ جلد آپ کو منزل تک لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے۔ ایک درویش گزر رہے تھے، وہاں دو بھائی تھے، وہ لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے، دونوں کہتے ہیں چلو یہ اللہ والا اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، بابا جی یہ زمین میری بنتی ہے، وہ کہتا ہے میری بنتی ہے، اس نے اپنے دلائل دیے، اس نے اپنے دلائل دیے، قاضی تو نہیں تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، زمین کو ایڑی لگائی، زمین تو بتا تو کس کی ہے، زمین کی آواز آئی، حضور نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، میں ان کی نہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ توجہ ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین جسے میری میری کہتا ہے بولے گی، تیرا ایک ایک عیب ننگا کرے گی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر انسان کہے گا مالہا مالہا مالہا۔ یہ تو ہو گیا جائیداد کا حال، یہ تو ہو گیا۔ اب جب زمین، جائیداد، مال، دولت، جس کو ہم نے ایک ایک پائی سنبھال کر رکھا، وہ خطرناک سانپ کی طرح گلے میں ہوگا، ڈسے گا، مال دشمن، جائیداد دشمن، پھر آدمی بھاگے گا ماں کا پیار مل جائے، بھائی کا سہارا مل جائے، باپ کی آغوش مل جائے، لیکن وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اکلوتے کو چھوڑ جائے گا، سارے رشتے دار بھاگ گئے، اب دیکھو تنہائی، اب اپنی جان ہے، اپنا وجود ہے، اپنا ہاتھ ہے، اپنے پاؤں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگ گئی، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھیں بولیں گی، جس جہنم کو بھرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، پیٹ بولے گا، پاؤں بولیں گے، میرے ہاتھ ہیں میرے خلاف گواہی، میرے پاؤں ہیں میرے خلاف گواہی، میرے کان ہیں میرے خلاف گواہی، میری آنکھیں ہیں میرے خلاف گواہی، جو وقت پر آ کے اپنا ساتھ نہ دے وہ بھی کوئی اپنا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر یاد رکھ لو، یہ زمین میری نہیں، یہ رشتے اپنے نہیں، یہ میرا وجود بھی میرا نہیں،
یہ بھی گواہی دے گا تو میرے عیبوں کو ننگا کر رہا ہوگا. اور دن ایک مدینے کا تاجدار ہوگا جس نے سجدے میں سر کو جھکایا ہوگا, جس نے زلفوں کو بکھیرا ہوگا, جس نے کملی کو پھیلایا ہوگا, آنکھوں سے آنسو بہا کر کہے گا اے مولا ساری کائنات میری امت کے عیبوں کو ننگا کر رہی ہے, میں کملی کا سایہ پھیلا کر کہہ رہا ہوں مولا میری امت کے گناہوں سے پردے ڈال دے. تو پھر پتا چلا اپنا کون ہے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. اگر آپ کو میرے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, اپنے اور بیگانے کی پہچان سمجھ آ گئی ہے, تو پھر میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. بہلول دانا کو کسی نے دیکھا بازار میں, کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ تو مان رہا ہے, یہ نہیں مان رہا ہے. وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہا. دوسرے دن پھر دیکھا قبرستان میں ہے, بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کام وہی پرانا ہے, میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اب یہ تو مان گئے لیکن وہ نہیں مان رہا. آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر, پھر نہیں مانیں گے. آج وقت ہے. تو پھر دیکھیں نا کہ ماں اپنے اپنی عزت احترام واجب ہے, لیکن قیامت کے دن یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. خدا حافظ خدا ناصر صحیح, لیکن یہ مقصد ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. تو جنہوں نے ساتھ چھوڑ دینا ہے ان کے لیے 24 گھنٹے. تو جس نے قیامت میں بھی ساتھ دینا ہے, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ اگر مجھے ملنا ہو حوض کوثر سے آ جانا, پیاسی تڑپتی ہوئی امت کو حوض کوثر کا جام پلا رہا. یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا پھر تم سراج پر آ جانا, گرنے والوں کو سہارا دے رہا ہوگا. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا پھر میزان عمل پہ آ جانا, جو نیکیوں میں کمیاں ہوں گی وہ اپنی رحمت سے پوری کر رہا ہوگا. توجہ ہے؟ تو پھر آج لے اگر آتا ہے آپ کو تو پھر ضرور. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر ماں. اپنا اور بیگانہ اگر جنہوں نے ساتھ چھوڑ دینا ہے ان کے لیے 24 گھنٹے ہیں. تو میرے مومن بھائی مسلمان بھائی جس نے ساتھ دینا ہے کچھ ٹائم اس کے لیے بھی نکال لیا. 24 گھنٹوں میں 15-20 منٹ تو نکالو, اور اس وقت میں نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ نہ کوئی دوست نہ کوئی یار نہ کوئی کاروبار, صرف مصلی ہو, مدینے کا تصور ہو, گنبد خضرا کے متین پر درود و سلام. اس نے کام آنا ہے محشر میں, لہٰذا اس کے لیے وقت نکالو. تمہاری زندگی کا وہ لمحے جو نبی کی یاد میں گزریں گے, قیامت کے والے دن تمہاری زندگی سے تاریخ رات ہوگی, اور وہ لمحے جو یاد مصطفیٰ میں گزریں گے وہ اس رات میں چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے. چمکتے ہوئے. اپنا کون بیگانہ کون, اس زمین کو میں اپنا سمجھتا رہا لیکن یہ اپنی ایک ایک جرم کی گواہی دے رہی ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بول بھی دو.
زمین اپنی نہیں ایک ایک جرم کی گواہی دے رہی ہے۔ جب زمین نے ہر عمل بتانا ہے نا، قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ زمین ہر عمل بتائے گی، ہر نیکی بتائے گی، ہر گناہ بتائے گی تو بولو نا۔ وہ کام ایک آدمی کا ہے، سب کا نہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، زمین ہر نیکی بتائے گی، ہر گناہ کی گواہی دے گی۔ یہی زمین، یہی ہمارا گھر، یہی ہماری گلیاں، یہی بازار جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے قدم لگتے ہیں، جہاں ہم سوتے ہیں، جہاں ہم جاگتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کی گواہی دیں گی، ہر عمل کی گواہی دیں گی۔ خدا بھلا کرے ہمارے بزرگوں کا، خدا بھلا کرے ہمارے، انہوں نے ہمیں کیا طریقہ دے دیا۔ ارے گھر گھر میں نبی کا میلاد سجاؤ، گلیوں میں جلوس نکالو، در و دیوار کو گونج سنا دو یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی، تاکہ یہ زمین جب ہمارے گناہوں کی گواہی دے گی تو کیا خیال ہے ہماری محفل میلاد کی گواہی نہ دے گی؟ یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا پھر آپ سمجھ نہیں سکے، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر آپ نے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ زمین ہر گناہ اور ہر برائی کی، ہر نیکی کی گواہی دے گی، تو کیا خیال ہے یہ دیواریں، یہ مائک، یہ لکڑیاں، یہ زمین کے ذرے یہ گواہی نہیں دیں گے کہ مولا سارا سال کرتے تھے جو کرتے تھے، لیکن جب تیرے نبی کے میلاد کے دن آتے تھے یہ نوجوان کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتا ہوا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتا ہوا ہے، کبھی بازار میں جھاڑو دے رہا ہے، کبھی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، چھڑکاؤ کر رہا ہے، کبھی مسجد سجا رہا ہے، کبھی گھر سجا رہا ہے، کبھی گلی سجا رہا ہے، کبھی محلے سجا رہا ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں۔ یا اللہ سارا دن تو یہ کرتا تھا جو کرتا تھا، لیکن جب میلاد کا موسم آتا تھا تو ہر کام چھوڑ کر تیرے نبی کا میلاد مناتا تھا۔ تو پھر رب تعالیٰ کہے گا زمین اب دو گواہیاں ہیں، تو نے اس کے گناہوں کی بھی گواہی دی، تو نے اس کے میلاد کی گواہی بھی دی، اب بتا میں تیری پہلی گواہی پر فیصلہ دوں یا دوسری گواہی پر فیصلہ دوں؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں آنکھ ہاتھ اور بڑے خزانے۔ صحبت الصلاۃ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک بندہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ اس کے خلاف بولیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف بولیں گے، اس کا پورا وجود اس کے خلاف بولے گا، پھر اس کی آنکھوں کا یہ کیا کہتے ہیں تپنیاں، پلکیں، ان پلکوں سے اڑتا ہوا ایک چھوٹا سا بال آئے گا اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد کہے گا مولا اس کے پورے وجود نے اس کے گناہوں کی گواہی دی ہے، اس کے ایک عمل کا گواہ میں بھی۔ مولا کہے گا رب تعالیٰ فرمائے گا بتا بال تو تیری بھی سنتے ہیں، کیونکہ یہی بارگاہ ہے یہاں کمزوروں کی بھی سنی جاتی ہے، یہاں بے زوروں کی بھی سنی جاتی ہے، جس کی کہیں سنی نہیں جاتی اس کی یہی سنی جاتی ہے۔ سنا تو کیا کہتا ہے؟ کہے گا مولا ایک دن تیرے خوف سے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی بنا، تیری وجہ سے، تیری محبت، تیرے خوف، تیرے جلال، تیری حفاظت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ وہ پانی اتنا تو نہیں تھا کہ کچرا بن کر ٹپک پڑتا، لیکن میں نے غسل کر لیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے بال یہ طاقتور ہاتھ کی گواہی ہے، پاؤں کی گواہی ہے، پورے بدن کی گواہی ہے، تو کمزور اپنی کمزوری پر نظر رکھ کر آیا ہے، جا میں نے پورے بدن کی گواہی کو رد کیا، تیری گواہی پر اسے بخش دیا، تیری گواہی پر میں نے اسے بخش دیا۔ میرے دوستو وہ خدا، وہ کریم جو ایک بال کی گواہی پر بخشش کر رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہی زمین مولا یہ گناہ گار تھا، مولا یہ بد کردار تھا، مولا یہ سیاکار تھا، پھر وہی زمین کہے گی مولا جب میلاد آتا تھا تو تیرے نبی پر کے نام پر نعرے لگاتا یہ سچا نہیں تھا، تو رب تعالیٰ کہے گا زمین بتا کے پہلی گواہی پر فیصلہ دوں یا دوسری، تیری دوسری گواہی پر۔ تو کریم پر کیا توقع رکھتے ہو؟ کرم کرے گا نا۔ اور ہمارا یہ کام کہ ہم گلیوں میں جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دیکھو نا گھروں کو محفل میلاد سے سجا دو،
اور بازاروں میں جلوس لے کر نکل جاؤ، تاکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا قدم قدم ذرہ ذرہ ہمارے میلاد کا گواہ ہو جائے، ہمارے میلاد کا۔ تو یہ بخشش کا سامان ہے، قرآن نے ہمیں راستہ بتایا ہے تو ہم کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، کیونکہ میلاد کا موسم آیا ہے۔ کیا ہم ہی کرتے ہیں؟ پہلے کسی نے نہیں کیا؟ سنیے، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، نوجوانوں کی خاصی تعداد یہاں موجود ہے۔ جب لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی میلاد منانا کسی صحابی نے منایا ہے، یہ جلوس نکلے ہیں، یہ جلسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، بس مولوی کہہ دیتے ہیں ہم کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس ایک حوالے کو یاد رکھ لیں، صحیح مسلم بول دو، سارے بولو، جلد نمبر صفحہ نمبر 419، صفحہ نمبر، سارے بولو، صفحہ نمبر۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے گھر آئے، میرے والد سے انہوں نے اونٹ پر رکھنے والا کجاوا خریدا 13 درہموں کا۔ کتنے درہم کا؟ 13 درہم۔ جب کجاوا خرید لیا، سودا ہو گیا، اب میرے والد کہنے لگے ابو بکر صدیق آ تو گئے ہو، چلو ہمیں بتا دو جب ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے، ذرا تھوڑے حالات ہی سنا دو، ہجرت کے حالات سنا دو۔ حدیث طویل ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ سے نکلنے مدینہ میں پہنچنے کے حالات بیان کیے، ساری نہیں سناتا، اپنے مطلب کا حصہ بیان کر رہا ہوں، جسے ساری بھی سننی ہو تو میں خادم حاضر ہوں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فقدمنا المدینہ کا، جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے، لوگ جھگڑنے لگے، لوگ فیتنازعون، اہل مدینہ جھگڑنے لگے۔ کیوں جھگڑتے تھے؟ وہ کہتا تھا ہمارے گھر، وہ کہتا تھا ہمارے گھر۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو، یہ اول والے بھی آخر والے بھی سارے مل کر ایک آواز میں بولے، سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر، ہمارے گھر۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ کسی مہمان کو، صرف VIP مہمان کو گھر میں دعوت دیتے ہیں، کوئی گھر میں صفائی کرتے ہیں؟ مہمان کو دعوت دینے سے پہلے صفائی کرتے ہو یا مہمان کو گھر بلا کر پھر صفائیاں شروع کرتے ہو؟ بولو نا۔ گھر صفائی کرتے ہو، سجاتے ہو، اس کے بیٹھنے کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے ساتھ جو آئے ہیں ان کا انتظام مکمل ہوتا ہے، تب کہتے ہو ہمارے گھر آؤ۔ جس کا انتظام مکمل نہیں ہوتا وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر آؤ، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آ نہ جائے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آ نہ جائے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اہل مدینہ تنازع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر، ہمارے گھر۔ ان کے تنازع سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن سارا مدینہ سجا ہوا تھا، گھر سجے ہوئے تھے، گلیاں سجی ہوئی تھی، بازار سجے ہوئے تھے۔ ارے آدمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس وقت کے مطابق جتنی سجاوٹ تھی انہوں نے کر رکھی تھی، اور گھروں کو سجا کر، دلوں کو سجا کر، ذہنوں کو سجا کر، دماغوں کو سجا کر، اپنے گھر پار کو سجا کر، سب کی زبان پر یہی تھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے ترانہ یار۔ ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں محلوں کو سجاتے ہیں، صحن کو، برآمدے کو، کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، درود و سلام سے اپنے زبانوں کو سجاتے ہیں، یاد مصطفیٰ
اپنے سینوں کو سجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. MNA آئے وہ امیر غریب کا خیال کرتا ہے. کہاں مجھے پروٹوکول ملے گا کہاں پروٹوکول نہیں ملے گا وہ اس کا خیال کرتا ہے. MNA آئے وہ امیر غریب کا خیال کرتا ہے. ارے کوئی آئے وہ امیر اور غریب کا فرق رکھتا ہے. لیکن مدینے والے آپ امیر اور غریب کا نہیں. نہ عقلانو ویکھے نہ شکلانو ویکھے سونا ویکھدا فرما بردارانو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. فیتنازعون اہل مدینہ جھگڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ. کملی والے محبوب نے فرمایا کہ میں تو بنی نجار میں اتروں گا. میں قبیلہ بنو نجار میں اتروں گا. اقوال عبد المطلب کیونکہ وہ میرے دادا عبد المطلب کے ننھال ہیں. اکرمہم بہذا آج میں ان کا مہمان بن کر انہیں عزت دوں گا. پتا چلا کہ کملی والا محبوب جہاں جاتا ہے عزت دینے جاتا ہے. مکے میں رہے تو مکے کو عزت ملتی ہے. خدا کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مدینے میں جائے تو مدینے کو عزت ملتی ہے. اور اگر کسی کے سینے میں آ جائے تو پھر اس عاشق زار کو عزت ملتی ہے. ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ سر ہلاتے ہیں زبان نہیں بولتے. محفل میلاد کا یہی تو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دل و دماغ ذکر سننے میں لگے ہوتے ہیں. کان ذکر خدا سنتے ہیں ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں اور زبان ذکر خدا کر رہی ہوتی. کون جانتا تھا بڑے بڑے کام کیے ہوں گے لیکن اتنا نام نہیں نکلا. لیکن جب مصطفیٰ کا کام کیا تو بچہ بچہ کہتا ہے ممتاز قادری ممتاز قادری تیری عظمت کو سلام. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں آپ کو مثالیں دے کر بتلاتا کہ یہ تاریخ بڑی ظالم ہے. بڑے بڑے حسینوں کو بلا دیتی ہے, بڑے بڑے مالداروں کو بلا دیتی ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کو بلا دیتی ہے, لیکن آج تک اس تاریخ میں ایک یافور گدھے کا نام باقی ہے. حضرت یافور جس کو اہل محبت حضرت یافور کہتے. کون تھا وہ؟ MNA تھا, MPA تھا, SHO تھا, CPR تھا. کون تھا یافور؟ کون تھا؟ ایک گدھا تھا. توجہ ہے. حضرت یافور ایک گدھے کا نام, حضرت بی بی قصوہ ایک اونٹنی کا نام. تاریخ نے گدھے کو نہیں بلایا, تاریخ نے قصوہ اونٹنی کو نہیں بلایا. تاریخ نے اس اونٹ کا بھی ذکر کیا جس اونٹ نے رو کر اپنا شکوہ کیا تھا یا رسول اللہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, چارہ کم دیتا ہے. تاریخ نے اس فاختہ کو زندہ کر دیا. اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے بچے آپ کے صحابی نے پکڑے ہوئے ہیں. اس شہد کی مکھی کا ذکر ملتا ہے. شہد کی مکھی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے, میرا شہد حاضر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات مٹ سکتی ہے لیکن جس چیز میں مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ نہیں مٹ سکتا. زندہ رہنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. نام ملے گا, آبرو ملے گی, عزت ملے گی, مقام ملے گا, خود خدا ملے گا. آؤ در مصطفیٰ پر. میں بنو نجار قبیلہ میں اتروں گا کیونکہ وہ میرا ننھال قبیلہ ہے. میں آج اپنی مہمانی سے ان کو عزت دوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا
اور توجہ سے جب اعلان کیا نا کہ میں قبیلہ بنو نجار میں اتروں گا، پھر پتا کیا ہوا؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى سَقْفِ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے. وَتَفْرِقُ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، بچے اور غلام جو تھے وہ مدینے کے راستوں میں پھیل گئے. فَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. گھروں کی چھتوں پر مرد و عورت ہیں، گلیوں بازاروں میں بچے اور غلام ہیں، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، یا محمد یا رسول اللہ. بولو بولو یا محمد، سب بولو یا محمد یا محمد، سب بولو یا محمد. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنی فرق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پتہ چلا جب کملی والا محبوب مکہ سے مدینے میں آیا تھا تو سارے مدینے نے جلوس نکال کر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے. آج ہم بھی آمد مصطفیٰ کے جشن پر یا رسول اللہ کے نعرے صحیح مسلم شریف جلد نمبر صفحہ نمبر یاد رہے گا. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نشر الطیب فی مولد الحبیب. ٹھیک ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب. کتاب کا نام بالکل آغاز میں جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا تو مصنف کتاب وجہ لکھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پیش آئی اس کتاب کو لکھنے کی. وہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ مجھے کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کتاب کو لکھنے کی، یہ میری آخری بات ہے. کہتے ہیں میرے علاقے میں آ گیا طاعون. علاقے میں کیا آ گیا؟ وبا ہے، اور اتنی نامراد وبا ہے کہ جب پھیلتی ہے تو پھیلتی جاتی ہے. جو بوڑھے ہیں انہیں پتا ہوگا، بزرگوں کو، بڑی عمر والوں کو، کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے علاقے میں بھی طاعون آیا تھا. طاعون کی بیماری جب آئی تھی نا تو پھر ایک ایک دن میں ایک ایک بستی سے کتنے 100 200 جنازے اٹھتے تھے. توجہ ہے بیٹے، ایک منٹ. طاعون کی بیماری آئی اور اتنی نامراد بیماری کہ سینکڑوں افراد ایک ایک دن میں مرتے ہیں. اور وہ بیماری جب کسی پر وارد ہوتی ہے نا تو اسے موقع دیتی نہیں علاج کا، مہلت ہی نہیں دیتی. لمحوں میں جیسے ڈینگی پھیلا تھا، یہ ڈینگی سے بھی نامراد ہے. ٹھیک ہے، کہتے علاقے میں آ گیا طاعون. اب میں کہتا ہوں اشرف علی، بچنے کا علاج، بچنے کی صورت کوئی نظر نہیں آتی. طاعون جو ہے نا یہ تو لحاظ ہی نہیں کرتا کوئی مولوی ہو یا مقتدی ہو، علامہ وہامہ ہو یا عام آدمی ہو، جٹ ذمہ دار ہو، یہ نہیں فرق کرتا. اب کیا کریں؟ یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں دل نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا لیکن گنبد خضرا کے مکین کا لحاظ کرتا ہے، مدینے والے کا لحاظ کرتا ہے. دل نے کہا اشرف علی، امام بصیری کو بھی تو فالج آیا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ نبی کا میلاد لکھا تھا قصیدے میں، نبی کا میلاد لکھا تھا قصیدے میں. تو کملی والے محبوب نے آ کر شفا بھی دی اور ردا بھی دی. خواب میں آئے، امام بصیری کہتے ہیں خواب میں آئے کملی والے محبوب. شکر الحمد کوئی آیا ہے مہمان اپنا، خون دل زخم جگر خوب ہے سامان. خواب میں آئے، شفا بھی دی اور قصیدہ سنانے پر چادر بھی دی. امام بصیری کہتے ہیں جب میں اٹھا
تو جو خواب میں چادر دی تھی وہ میرے سرہانے کے نیچے پڑی تھی. پھر کیا خیال ہے؟ کملی والا محبوب خیال خواب میں آیا ہے؟ تو بولو تو صحیح. خیال خواب میں آیا ہے؟ امام بصیری نے خواب میں دیکھا، کملی والا تو حقیقت میں آیا تھا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ صالحین امت کا یہی طریقہ ہے، جب کوئی مصیبت بنتی ہے نا تو وہ نبی کا میلاد کرتے ہیں. اشرف علی اب تعاون سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ قلم اٹھا لے، کاغذ لے لے، نبی کا میلاد لکھ دے. اب اتنی بات لکھنے کے بعد حاشیہ دیتے ہیں اسی کتاب پر، اپنا حاشیہ. حاشیے میں لکھتے ہیں بحمدہ تعالی آج 7 ماہ ہو گئے ہیں جب سے رسالہ شروع کیا ہے. پورے علاقے میں تو تعاون آیا لیکن میری بستی میں نہیں آیا. میری بستی میں. اور ہم یہی تو کہتے ہیں اگر ایک آدمی کاغذ قلم لے کر بند کمرے میں نبی کا میلاد لکھے پوری بستی محفوظ رہتی ہے. تو جہاں اتنے عاشق مل کر نبی کے میلاد کی محفل سے وہاں کتنی رحمتیں، وہاں کتنی رحمتیں برسیں گی. آج لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جلوس نہ نکالو، ملک کے حالات خراب ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ذرا اپنے پیچھے تو دیکھو کہ صالحین امت کا کیا طریقہ تھا. جب حالات خراب ہوتے تھے میلاد زیادہ کرتے تھے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں. تاکہ اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو جگہ جگہ پہ میلاد کی محفل سجاؤ اور ہر میلاد کی محفل میں گنگناؤ مشکل جو سر پہ آ پڑی. اگر یہ ساؤنڈ والے نہ ہوتے تو پھر آپ نے تو میرا امتحان لے لیا تھا. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی، مشکل پوچھا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی. میں چاہتا ہوں ہر ایک کی حاضری ہو جائے. ہر آدمی اپنے دل میں اپنی مشکلیں لے لو، اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں اپنی پریشانیوں کو کر لو، اپنے الجھے ہوئے حالات کو کر لو، اپنے ملک کے حالات میں کر لو. استغاثہ کرو کہ یا رسول اللہ ہمارا کون ہے، ہمارا کون ہے آپ کے سوا. یا رسول اللہ مشکل جو سر پہ تیرے ہی نام سے تلی، مشکل پوچھا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی. کون پڑھ جائے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی. یہ زمین تمہارے ایک ایک عمل کی گواہی دے گی، وہاں میلاد کی بھی گواہی دے گی. ایک مسئلہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا، جو کرو گے قیامت والے دن یہ ہاتھ پاؤں میں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن نبی کا رشتہ. لہذا اپنے 24 گھنٹوں میں سے اپنے نبی کے لیے ٹائم نکالو. ٹھیک ہے؟ میرے 1 گھنٹے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں. سوچنا اور کرو. اتنا تو ضرور کرو کہ 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ خواہ وہ سونے سے پہلے ہو یا اٹھنے کے بعد سب سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا آپ جو ہو سکے 24 گھنٹوں میں سے یہ ٹائم ہمارے نبی کا ہے. کسی کو نہیں بتانا. آپ کی زندگی بتائے گی، آپ کا ضمیر گواہی دے گا، آپ کے حالات بتائیں گے کہ ان 15 منٹ کی حاضری نے آپ کو کیا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ نے بھی کیا. کیا حوالہ ہے؟ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419. اور
اور بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے بھی یہی کہا کہ جب مشکل پڑی تو میں نے میلاد لکھا، تو پوری بستی جو ہے وہ وبا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔